سورہ فاتحہ کی گزارش ہے مرحوم حاجی اکبر علی حاجی غلام حسین گھی والا اور گھی والا فیملی کے تمام مرحومین جملہ قبر المومنین مومنات اور ایسے حضرات کہ جن کا کوئی دنیا میں یاد کرنے والا نہیں، یاد کرتے رحم اللہ یقرأ الفاتحہ۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الراحمین۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ نعم المولا و نعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ وابتدأ بالصخور میدان ارضہ والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی جد الحسنین سیدی شباب اہل الجنہ ابی القاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین سیما بقیت اللہ العظم فی الارضین الحجۃ ابن الحسن صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج۔ اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ وبعد المعصیہ۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا، اللہم ارزقنا شفاعت الحسین فی الآخرہ۔ اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک۔ اما بعد، قال امام السجاد علیہ الصلاۃ والسلام وَإِنَّا لِلْعَبَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَنْزِلَهُ يَغْبِطُهُ بِهَا جَمِيعُ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ صلوات بھیجئے محمد والے محمد ورن۔ خدا کا شکر ہے پروردگار کا کہ جس نے توفیق دی اس فرش اعضا کو بچھانے کی۔ بہرحال یہ مجلس مرحوم کے اصالِ ثواب اور برسی کی مجلس ہے۔ حاج اکبر علی صاحب کے خدا غری کے رحمت کرے پروردگار، ان کے درجات کو بلند کرے، اہل بیت اطہار چہاردہ معصومین اپنے جوار میں انہیں جگہ عنایت کریں اور معصومین اپنے دسترخوان پہ انہیں اجازت دیں۔ یہ مہینہ کہ جو کہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، یہ ایام کہ جو عزا کے ایام ہیں، سوگ کے ایام ہیں، اور خوش قسمت ہے وہ انسان کہ جسے ان مہینوں میں معصومین کے دسترخوان پر بیٹھنے کی اجازت مل جائے، اور خوش قسمت ہے وہ انسان جو اپنے مرحومین کو ان دنوں میں یاد کرے کہ ہم فرش عزائے حسین بچھائی جائے، ہم مرحومین کو یاد کیا جائے۔ بے شک انسان جو بھی دنیا میں آیا ہے اسے ایک نہ ایک دن پلٹ کر جانا ہے، چاہے جلدی چاہے دیر میں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اسے موت کا مزہ چکھنا ہے کہ موت کیسی ہے، اور اصل منزل بھی ہماری وہی ہے۔ یعنی اصل منزل بھی اگر ہماری کہی جائے تو اصل منزل بھی ہماری وہی ہے۔ دنیا تو ایک مسافر خانے کا مانند ہے۔ اس دنیا میں انسان آیا ہے، یہاں اپنی یادوں کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے، لوگ اسے یاد کرتے رہ جاتے ہیں، لیکن جو اس دنیا میں کیا ہے وہ وہاں جانے کے بعد حساب و کتاب انسان کو وہاں پہ دینا ہے۔ اس دنیا میں اس نے کتنا اہل بیت کے لیے کام کیا ہے، اس دنیا میں کتنا انسان نے خدا کے فرمان و فرامین پر
عمل کیا ہے، اس دنیا میں پہنچنے کے بعد کتنا انسان نے لوگوں کی تیمارداری کی ہے، اس دنیا میں پہنچنے کے بعد کتنا لوگوں کے حقوق کا خیال کیا ہے، اس دنیا میں پہنچنے کے بعد انسان نے جو پروردگار نے اسے نعمتیں دی تھی، اس نعمتوں میں کس کس کو اس نے شریک قرار دیا ہے۔ اس دنیا میں پہنچنے کے بعد انسان نے جو اسے مال و دولت ثروت جو بھی دیا تھا، اپنے استعمال کے بعد اس نے بندگان خدا کو کس کس کو شامل کیا ہے کہ یہ خداوند عالم وہاں پر ہر چیز کا حساب و کتاب لے گا۔ یعنی جو چیزیں ہمیں پروردگار نے دی ہیں، ایسا نہیں کہ دے کے وہ چھوڑ دی گئی ہیں، نہیں، جو بھی چیزیں ہمیں پروردگار نے عنایت کی ہیں، ان چیزوں کا ہمیں ایک دن حساب دینا ہے۔ اور خوش قسمت ہے وہ انسان جو اپنا ہر روز کا اعمال نامہ جو دن بھر اس نے کیا ہے، شام کو جب سونے کے لیے جاتا ہے تو اپنے دن بھر کا سارا حساب و کتاب کر لیا کرتا ہے کہ اسے جو اچھائیاں دکھتی ہیں اس پر خوشحال ہو جاتا ہے، اور جو اس میں کمیاں دکھتی ہیں تو دوسرے دن اس کو جبران کر دیتا ہے اور اس کو صحیح کر لیتا ہے۔ کیونکہ معصوم کی بھی حدیث ہے، مولا فرماتے، چھٹے امام سے بھی ہے، آٹھویں امام سے بھی حدیث ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ خدا کے بندوں میں سب سے اچھا بندہ وہ ہے کہ جب اسے کچھ ملتا ہے تو اس پر وہ شکر ادا کرتا ہے، اس کا شکرانہ بجا لاتا ہے، اور جب مصیبتوں میں گھرتا ہے تو صبر کر لیتا ہے، جب اس کے اوپر اذیتیں اور ایذائیں آتی ہیں تو وہ صبر کا مادہ وہاں پر اظہار کرتا ہے، اور جس وقت انسان غصے میں آتا ہے تو اپنے غصے کو پی جایا کرتا ہے۔ جب خداوند عالم نے اسے اتنا رتبہ دیا ہے کہ اس کے نیچے لوگ کام کرنے والے ہیں تو ان سے بہرحال پیار اور محبت اور اخوت سے وہ انسان پیش آتا ہے۔ یہ انسانوں میں سب سے اچھے انسان یہی ہوا کرتے ہیں۔ آج خداوند عالم نے اگر ہمیں کسی مقام پر پہنچا دیا ہے، اے میرے عزیزو، اگر کسی مقام، بلندی، کسی بھی جگہ پر اگر ہم ہیں تو اس مقام کا ہم صحیح سے فائدہ اٹھائیں، اور جتنا ہو سکے ہم دوسروں کے لیے کام کر سکیں، جتنا ہو سکے ہم دوسروں کے لیے جو ہم سے ممکن ہو اس چیز کو ہم انجام دیں کہ روز محشر ہمیں جواب گو نہ ہونا پڑے۔ کیونکہ خداوند عالم نے جو چیزیں ہمیں عنایت کی ہیں، جو ہمیں دی ہیں، وہ ہر شے کا ہمیں حساب و کتاب دینا ہے۔ اپنی فیملی کے اندر، اپنے گھر کے اندر ہمیں کہ کس طرح ہمارا رویہ تھا، کس طرح ہمارا اخلاق تھا اپنے بچوں سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے اہل و عیال سے، اپنی شریک حیات سے، خاص طور سے ہمارا کیا رویہ تھا، ہمارا اخلاق کیسا تھا، زن و شوہر کے ایک دوسرے میں کس طرح سے بہرحال زندگی انہوں نے نبھائی۔ اگر ہم اچھے رہے، اپنے اخلاق کو ہم نے اپنی فیملی میں یا اچھا رکھا، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے اعزاء و اقارب میں، اپنے دوستوں میں، جیسا کہ معصومین نے فرمایا ہے، اگر اس چیز پر ہم عمل کرتے ہوئے ہم نے اپنی زندگی کو گزارا تو یہ ہماری کامیاب زندگی ہے۔ اس سے اور بڑھ کر کامیاب زندگی نہیں ہو سکتی۔ یہ کامیاب زندگی، اور ان زندگیوں میں سب سے کامیاب زندگی وہ انسان کی ہے جو انسان اپنے آپ کو در اہل بیت پر آ کر جھکا دے، در معصومین پر اپنے آپ کو خم کر دے، اور معصومین کے بتائے ہوئے راستوں پر عمل کرے، اپنی عملی زندگی میں لے کر آئے تو وہ انسان کامیاب ترین انسان ہے۔ اے میرے عزیزوں، یہ دنیا 4 دن کے لیے ہے، انسان جیسا بھی کرے گا گزر جائے گی یہ دنیا، لیکن اسے جا کر بقا میں رہنا ہے، اسے باقی رہنا ہے۔ یہ چند سال کی عمر کہ جس کے لیے انسان نہیں معلوم کیا کیا کر ڈالتا ہے، اور جو اسے ہمیشہ جا کر رہنا ہے کہ وہاں کے لیے بھول جاتا ہے انسان۔ یہ انسان کی عمر کتنی زیادہ، بہت زیادہ، 70 سال، 75 سال، 80 سال، بلکہ اس زمانے میں جتنا بہرحال کہتے ہیں کہ سب بیٹھ کر سب نے حساب و کتاب کیا کہ زمانے کی عمریں 70 سے 75 سال، اس کے آگے نہیں جاتی ہیں۔ 70 سے 75 سال کی عمر، اس کے بعد سب بیماریاں آزاریاں ہیں انسان کی، اور اس 70-75 سال کی عمر میں انسان پتہ نہیں کیا کیا اس کے لیے کر ڈالتا ہے۔ ہر حرام، ہر حلال، ہر چیز کی طرف جتنا ہو سکتا ہے اس کی طرف انسان بڑھتا چلا جاتا ہے۔ چلیں اپنی زندگی کے حصے کو تقسیم کرتے ہیں۔ جب سے انسان پیدا ہوتا ہے، دیکھیں 75 سال چلے لیتے ہیں، جیسا کہ سائنسداں لوگوں نے اور بہرحال بڑے بڑے فکر کرنے والے مفکرین نے جو کہا کہ تقریباً 75 سال کی زندگی انسان کی جو بنتی ہے، پہلی 25 سال کی ہماری زندگی یعنی وہ تو ایسی ہوتی ہے کہ جو بچپن میں انسان کے گزر جاتی ہے، کھیل کود کے کب جوان ہو جاتا ہے اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب وہ جوانی آ جاتی ہے، اور اس کے بعد بہرحال اس کے بعد کا مرحلہ ہے کہ کب شادی بیاہ ہو جاتی ہے، اور وہ 25 سال جو ہے انسان کے
شادی بیاہ ہونے کے بعد جو ہے بہرحال وہ کب گزر جاتے ہیں کہ وہ بھی پتہ ہی نہیں چلتا. بیوی بچوں میں، کاروبار میں، کام دھام، اس میں انسان سمجھ ہی نہیں پاتا کہ وہ 25 سال کب گزر گئے. 25 سال کھیل کود میں بچپنے میں گزر گئے، جوان کب ہو گئے یہ نہیں پتہ چلا، اور 25 سال کب انسان کی شادی بیاہ ہو گئی اسے یہ بھی نہ پتہ چلا، اور بچے والا ہو گیا، پھر دنیا گرفتاریاں ہو گئی، کب گزر گئے 25 سال اسے پتہ نہ. اب بچے کتنے؟ 25 سال آخری کیا اور بچے وہ 25 سال جس میں جو ہے انسان مریض، بیمار، ہر طرح کی بیماریاں جو آج دنیا بھر کی بیماریاں آئی، خدا محفوظ رکھے پروردگار سب کو ہر بیماری، ہر مریضی سے. ہر گھر میں کوئی نہ کوئی مریض ہے، کوئی نہ کوئی بیمار ہے. پروردگار اہل بیت اطہار کے صدقے میں، چاردہ معصومین کے صدقے میں پروردگار سب کو ہر مریضی، ہر بیماری سے معبود محفوظ رکھے انشاءاللہ. 25 سال آخر کا جو ہے وہ دوا درمان اور ڈاکٹر صاحب میں گزر رہا تھا. کب ڈاکٹر صاحب جو ہے انجیکشن، ٹیبلٹ اور سوئی میں گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا، اس کے بعد ملک الموت دروازے پر آ کر کھڑے ہوئے ہیں. یہ 75 سال کی زندگی کو انسان ہر حرام، ہر حلال کام کر ڈالتا ہے. انسان کی عادت، حرام ملا تو کہا وہ بھی لے آؤ، حلال ملا تو کہا وہ بھی لے آؤ، جھٹکے کا مال ہوا وہ بھی لے آؤ، نہیں معلوم کسی کا حق ہوا مارا ہوا وہ بھی لے آؤ، جو ملا بس لے آؤ، بس جو ملا لے آؤ. یہ نہیں معلوم کہ اس کا حساب و کتاب ہمیں دینا ہے. لے تو آؤ لیکن اس کا حساب و کتاب انسان کو دینا ہے. جس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا چوہا کہ جس کی عادت ایک ہوتی ہے کہ ہر چیز، یا کوا آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں ہرس ہوتا ہے، لالچ ہوتی ہے. کوے کو آپ نے دیکھا ہوگا اس کے گھونسلے میں آپ جا کر دیکھیں تو وہاں آپ کو چمچ بھی مل جائے گا، وہاں پہ آپ کو چنگال بھی مل جائے گا، وہاں پہ کنگھی بھی مل جائے گی، وہاں پہ سوئی بھی مل جائے گی، وہاں پہ تاگا بھی مل جائے گا، وہاں پہ روٹی بھی مل جائے گی، وہاں پہ لکڑی بھی مل جائے گی، وہاں پہ الومینیم بھی مل جائے گا، وہاں پہ تانبا بھی مل جائے گا، وہاں سونا بھی مل جائے گا، وہاں چاندی مل جائے گا. اسی طرح چوہے کا لی ہے، چوہا بھی کوے کی طرح حریص ہوتا ہے، لالچ ہوتی ہے اس میں. اس کے آپ سوراخ کو کھودے، اس کی بل کو کھودے تو اس میں آپ کو ہر چیز گھر کی کھوئی ہوئی اس کو وہاں مل جائے گی. انگوٹھی بھی آپ کو وہاں مل جائے گی، اس جگہ پہ جائیں آپ چمچ بھی کھینچا ہوا اندر مل جائے گا، پینسل بھی مل جائے گی، قلم بھی مل جائے گا، کاغذ بھی مل جائے گا، روٹی بھی مل جائے گی، چاول بھی مل جائے گا. ہر چیز آپ کہیں جو کام کی چیز ہے وہ بھی ملے گی، جو کام کی نہیں چیز ہے وہ بھی مل جائے گی. یعنی اس کا کام بس لاؤ 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 لاؤ. کوا وہ بھی حریص ہے، چوہا وہ بھی حریص ہے. کہتے ہیں انسان کی زندگی کی جو مثال دی گئی انہی دونوں طرح کی دی گئی ہے کہ جس کی زندگی کا ذرہ برابر بھروسہ نہیں ہے. اسی طرح انسان میں کہ ہر چیز بس ہرس، لالچ انسان میں بھرا رہتا ہے. نہیں عزیزو، ہر چیز کا انسان کو حساب و کتاب دینا ہے. کل من علیہا فان، دنیا کی ہر شے فنا ہو جائے گی. وَيَبْقَى، اور باقی کون رہ جائے گا؟ اللہ کا چہرہ رہ جائے گا. ہر شے فنا ہو جائے گی، دنیا کی ہر شے، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. اللہ کا چہرہ باقی، کیا اللہ کا چہرہ؟ نہیں، وہ پنجتن پاک ہیں، وہ آل عبا ہیں جو باقی رہ جائیں گے. بقیہ دنیا سے ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی، ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شے کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ہر شے کو. کامیاب زندگی وہ ہے جو اطاعت معصوم میں گزر جائے، معصوم کی اطاعت میں گزر جائے، خدا کی بندگی میں جو گزر جائے زندگی، وہ زندگی کامیاب زندگی ہوا کرتی ہے. جو پروردگار نے جو چیزیں بتائی ہیں اگر وہ ہم زندگی میں اپنے کرتے نظر آ جائیں تو ہماری زندگیاں خود بخود بحال ہوتی چلی جائیں گی. معصومین نے جو چیزیں ہمیں بتائیں اگر وہ چیزیں ہم کرتے چلے جائیں خود بخود ہر چیزیں زندگی کی ہماری خود بخود بحال ہوتی چلی جائے گی. آج جو اس وقت ہماری زندگیوں میں جو مشکلات آئی ہیں، گرفتاریاں آئی ہیں، یہ میرے عزیزو اگر چاہتے ہیں کہ رزق و روزی میں خیر و برکت پیدا کریں، چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگیاں سدھر جائیں، چاہتے ہیں عمر آپ کی طولانی ہو جائے، چاہتے ہیں بیماریاں آپ سے دور ہو جائیں، اپنے اخلاق کو سدھار لیں، صلہ ارحام بجا لا لیں، لوگوں سے ملنا جلنا شروع کر دیں. نہیں ملتے تب تک لوگوں سے جا کر ملیے. دیکھیں کتنا اثر ہوتا ہے زندگی میں اس چیز کا، کتنا اثر ہوتا ہے. معصومین نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا ہے. آج یہ موتیں کیوں اتنا زیادہ ہو رہی ہیں، جوانوں کی موت کیوں اتنا زیادہ ہو رہی ہیں؟ مولا علی کی حدیث مولا فرماتے ہیں جس زمانے میں مولا فرماتے ہیں زنا زیادہ بڑھ جائے گا، گناہ نئے نئے ہوتے جائیں گے، اس زمانے میں جوانوں کی موت ہوں گے اور نئی نئی بیماریاں ہوں گی. آج یہ جو بیماری ہے، جو کرونا اور نہیں معلوم کون کون سی جو دنیا بھر کی بیماریاں آ رہی ہیں، نئے نئے گناہ جب اس زمانے میں ہوں گے، جب نئے نئے گناہ لوگ کریں گے تو نئی نئی بیماریاں بھی پیدا ہوں گی. لیکن خداوند عالم نے ہر چیز کا علاج پیدا کیا ہے پروردگار نے، وہ ہمارے اوپر ہے کہ اس چیز کو ہم ڈھونڈیں. معصومین نے خود بتایا یہ جو بیماری چل رہی ہے اس کا علاج معصومین نے بھی بتایا، کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ سامرہ میں یہ بیماری پھیل گئی تھی اور اس وقت بہرحال اس وقت علماء کے لیے بہرحال کہا گیا تھا کہ اس وقت زیارت عاشورہ کے لیے کہا گیا تھا، زیارت عاشورہ پڑھنے کے لیے، کہ جس گھر میں بھی زیارت عاشورہ پڑھی جاتی تھی اس گھر میں بیماری نہیں ہوتی تھی. یہ صحیفہ سجادیہ کی 7ویں جو ہے بہرحال دعا ہے اس کو پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے. جتنا زیادہ پڑھ سکے انسان
جو جو بتایا گیا ہے اگر ان چیزوں پر عمل کیا جائے گا وہ سب سے زیادہ وہاں پر اس کے کام آئے گی۔ زیارت عاشوراء ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے نجات کے لیے۔ آیت اللہ بہجت بہرحال بہت معروف عالم دین بہرحال اس دور حاضر کے گزرے ہیں کہ آیت اللہ قاضی جو ان کے استاد ہیں جن کی قبر وادی السلام کے اندر ہے، اور بہت بڑے عارف گزرے ہیں، جس کا شاگرد ایسا ہو تو سوچے استاد کیسا ہوگا۔ تو ان کے لیے ملتا ہے بہرحال کہ انہوں نے اپنے استاد جب انتقال ہو گئے کہتے ہیں کہ خواہش کرتے ہیں خدا پروردگار مجھے کسی طرح مجھے اپنے استاد کو خواب میں دکھا دے کہ میں دیکھوں کہ آخر وہاں مرنے کے بعد ہوا کیا۔ ان کو بہرحال بہت دعائیں ساری چیزیں اعمال کیا، استاد کو خواب میں دیکھا انہوں نے۔ استاد سے سوال کیا کہ استاد محترم میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، یہ بتائیے کہ بہرحال آپ تو مرنے کے بعد کون کون سی چیزیں کا، آپ تو اتنے بڑے عالم تھے، نماز روزے کے پابند، ہر چیز کے متدین، ساری چیزیں آپ کیا کرتے تھے، تو کون سی چیز ہے جو سب سے زیادہ آپ کے وہاں پر کام آئی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ کیا آپ کی کوئی خواہش ہے، کوئی خواہش رہ گئی تھی کہ آپ کیا اس کام کو، اس فعل کو، اس اعمال کو آپ زیادہ انجام دیتے؟ کہتے ہیں ہاں۔ اے میرے عزیز دل شاگرد سنو میری بات کو۔ بہرحال اس واقعے کو خود آپ کے دفتر سے جو کتاب نکلی اس میں نقل کیا گیا ہے۔ کہا کہ مرنے کے بعد جو میری ایک خواہش، ایک تمنا رہ گئی، ایک عمل کو میں جو روز انجام دیا کرتا تھا دن میں ایک مرتبہ، اے کاش اس کو میں دن میں چند مرتبہ انجام دیتا۔ کہا وہ کون سا عمل؟ کہا وہی سب سے زیادہ میرا کام آیا ہے، ہر جگہ پہ ہر مصیبت، ہر جگہ پہ رکاوٹیں آئیں، اس جگہ پہ وہ میرا عمل آ کر وہاں پر کھڑا ہو گیا، اس نے مجھے اس جگہ سے نجات دلائی ہے۔ کہا وہ کون سا عمل تھا؟ کہا کہ وہ زیارت عاشوراء تھی جس کو میں روز پڑھا کرتا تھا دن میں ایک مرتبہ، اے کاش کہ میں چند مرتبہ اس کو پڑھتا۔ اے عزیزوں، معصومین کی بتائی ہوئی چیزیں، جو ہمارے علماء نے جو ہمیں بتائی ہیں چیزیں، اے کاش ہم اپنی زندگیوں کو اگر چاہیں سنوارنا چاہتے ہیں تو ان چیزوں پر ہم عمل کر لیں۔ ہمارے پاس ابھی مہلت ہے، اللہ نے ہمیں مہلت دی ہے کہ بعد میں انسان فقط خواہش و تمنا کرے کہ اے کاش میں یہ کرتا، اے کاش میں کرتا۔ تو یہ بہترین عمل زیارت عاشوراء، کسی بھی چیز کے لیے، کسی بھی مشکل گرفتاری کے لیے اس کو آپ کرنا شروع کر دیکھیں پروردگار کیسے عنایت کرتا ہے۔ اگر یہ کیا جائے تو پروردگار ہمیں ضرور عنایت کرے گا، معبود ہمیں ضرور عنایت کرے گا۔ آج زندگی میں مشکلات ہر طرح سے بڑھ گئی ہیں، پریشانیاں بڑھ گئی ہیں، گرفتاریاں بڑھ گئی ہیں۔ اگر ہم اپنے مرحومین کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، اپنے اعزاء و اقارب کے لیے کرنا چاہتے ہیں، اپنے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے بہترین معصوم کا دربار ہے۔ معصوم کی بتائی ہوئی چیزیں، ان پر ہم عمل کریں، دیکھیں خداوند عالم ہماری زندگیاں کیسے بحال کرتا چلا جائے گا۔ ابھی بھی ہمیں موقع ہے، ہم اپنے لیے، اپنے اعزاء و اقارب کے لیے، جو ہمارے مرحومین اس وقت دنیا میں جو ہمارے اس وقت محتاج ہیں، کچھ نہیں کر سکتے لیکن ہم ان کے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اگر آج ہم کریں گے کل ہماری اولادیں بھی ہمارے لیے کریں گی۔ یہ میرے عزیزوں ان کا بھی حق ہے، والدین کا بہت بڑا حق ہے۔ خدا رحمت کرے مرحوم کی، بہرحال جن کی مجلس ہے، خدا غری کی رحمت کرے، کروٹ کروٹ انہیں چین دے، پروردگار ان کے درجات کو بلند کریں، ان کے پسماندگان کو، ان کے اعزاء و اقارب کو دلی اور ذہنی سکون عنایت کرے، ان کے رزق کو زندگی میں خیر و برکت عنایت کرے۔ یہ اپنے مرحومین کو یاد کرنا، یہ بھی بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ یہ ان کی دعائیں بھی آپ کے ساتھ ساتھ رہتی ہیں۔ اچھے بے رسا کے ایسی مقام پر، اس جگہ پر، معصوم کی بارگاہ، یہ مشہد المقدس، محرم کا مہینہ، اس جگہ پر یاد کرنا، اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہوگی۔ اپنے مرحومین کے لیے زیارتیں پڑھا کریں، اپنے مرحومین کے لیے، اپنے زندہ مردہ ہر کسی کے لیے ہو سکتا ہے کہ انسان اس کے لیے عمل خیر کر سکے۔ مستحب اعمال میں یہی فائدہ ہے۔ اپنے اعزاء و اقارب اس وقت زیارتوں کی مشکلات ہو گئی، لوگ نہیں پہنچ سکتے مشکلات پہ، تو جہاں جہاں بہرحال آپ کے یہ مشہد المقدس، یہاں مولا امام رضا علیہ السلام کی زیارت کا اتنا ثواب، یہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت سے بھی بڑھ کر میرے آقا کا ثواب ہے۔ اپنے مرحومین کے لیے زیارتیں کروائیے، کوئی آپ کا وہاں عزیز و اقارب ان سے کہیں کہ وہ آپ کی طرف سے نیابتاً وہاں پہ زیارت انجام دیں، اس جگہ پہ پورے شرائط کے ساتھ جو انجام دینے کا طریقہ ہے پورا، کہ غسل کیا جاتا ہے، غسل کرنے کے بعد نکلنے کے آداب ہے، گھر سے نکلنے کے بعد پھر پہنچنے کے صحن کے اندر دعا ہے اذن دخول ہے، بالائے سر اور پائن سر، سب ساری دعائیں وغیرہ پڑھنے کے، یعنی ایک طریقہ ہے۔ کسی کو اجیر کریں، اس کو اس کے حق زحمت دیں، یعنی حق زحمت کبھی نہ بھولا کریں، جو جس سے کام کرائے اس کو اس کا حق و زحمت دیں، اس کی حق و زحمت دیں، کہیں کہ یہ جا کر فلاں کی طرف سے، میرے عزیز کی طرف سے، دیکھیں کیسے مشکلات آپ کی دور ہوتی۔ کبھی بھی مشکل پھنسے، کیونکہ امام رضا علیہ السلام کا جملہ، کبھی بھی مصیبت میں، کسی جگہ پر بھی اگر مصیبت میں پھنس جائیں تو مولا فرماتے تم مجھ سے فرماتے مولا کہ تم مجھ سے فریاد کرو، میں تمہاری مشکلات دور کروں گا۔ مولا فرماتے ہیں اذا نزلت بکم شدائد فاستغیثوا بنا، اے میرے چاہنے والو، اے مجھ سے محبت کرنے والو،
تم دنیا کے کسی خطے میں کیوں، جب بھی مصیبتوں میں گھر جاؤ، مشکلات میں گھر جاؤ، ہم سے فریاد کرو۔ اس مولا کے یہاں بھیجیں کسی کو، دیکھیں زیارت کروائیں، مولا کے یہاں دو کہ دیکھیں کیسے فوراً آپ کی مشکل برطرف ہوتی ہے، نہیں برطرف ہوتی ہے۔ معصوم کے ہاں آزمایا نہیں جاتا ہے، یقین ہوتا ہے۔ معصوم کو کبھی آزمائیے گا نہیں، معاذ اللہ، معصوم کے ہاں یقین سے اس کام کو کیا جائے، اپنے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، زندہ مردہ کوئی کام پھنساؤ اس کے لیے۔ بہرحال دیکھیں کیسی معصومین دور کرتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس یہ راستے ہیں کیوں نہیں ہم وہ کرتے، کیوں ہم کوتاہی کرتے ہیں؟ جب بالکل مشکلات میں آدمی گھر جاتا، دماغ کام نہیں، تب اس وقت پہلے ہی سے کیوں نہ چیزیں ہم ہموار کر لیں۔ معصوم فرمائے کہ اذا نزلت بکم شدائد فاستغیثوا بنا، اسی مولا کا ایک جملہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ من زارنی عارفن بحقی انا ازورک ثلاثۃ مقام، خوش قسمت ہے مرحوم کی جن کی مجلس اس وقت مولا کے دربار میں اس سرزمین مشہد المقدس پر ہو رہی ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ من زارنی، جو شخص بھی میری زیارت کرے، عارفن بحقی، میرے حق کو سمجھتے ہوئے، انا ازورک ثلاثۃ مقام، اولہ فی القبر والثانی علی الصراط والثالث یوم العقاب یوم الحساب۔ مولا فرماتے ہیں جو شخص بھی میری معرفت رکھتے ہوئے میری زیارت کرے، دور یا نزدیک سے کوئی بھی، مثلا کسی بھیجیں گے آپ کی طرف سے جا کر وہ نیابتاً زیارت کرے گا، تو مولا فرماتے ہیں ایک زیارت انسان وہ کرے گا نا، ایک زیارت، معصوم کہتے ہیں کہ غربت میں تم نے میری زیارت کی ہے، پردیس میں تم نے میری زیارت کی، مولا فرماتے ہیں میں تمہاری 3 مقام پر تمہارے لیے آ جاؤں گا۔ اولہ فی القبر، پہلی جگہ جب تمہیں قبر میں رکھا جائے گا، جب سب چھوڑ کر چلے گئے ہوں گے، کوئی مونس، کوئی یاور نہ ہوگا، نہ بھائی، نہ بہن، نہ بیٹا، نہ شوہر بیوی کے لیے، نہ بیوی شوہر کے لیے، قبر سے دوستی کسی کی نہیں ہے، اس کے اوپر ساری دوستی ہے۔ بس وہاں جب چھوڑ کر تمہیں چلے جائیں گے، مولا فرماتے ہیں میں تمہاری زیارت کے لیے آؤں گا، تم نے غربت میں میری زیارت کی، میں تمہاری زیارت کے لیے آؤں گا، میں تمہاری امداد کے لیے آؤں گا، اور جس وقت تمہارا نامہ اعمال تمہارے ہاتھوں میں دیا جائے گا، میں اس وقت تمہاری مدد کروں گا، جس وقت منکر و نکیر تم سے سوال کریں گے، میں اس وقت تمہاری امداد کروں گا۔ اور دوسرا مقام ثانی، دوسرا مقام کون سا ہے؟ پل صراط ہے۔ مولا فرماتے ہیں میں وہاں پر آؤں گا اور اپنے ہر چاہنے والے کو، ہر زائر و زائرہ کو میں وہاں سے پار کراؤں گا۔ تیسرا مقام جب نامہ اعمال دیے جائیں گے، مولا فرماتے ہیں اس وقت میں تمہاری مشکلات، عزیزو موقع ہے کیوں نہ استفادہ کیا جائے۔ آج مشکلات انسان نہیں پہنچ سکتا، راستے بند ہیں، لیکن جن کے لیے راستے ہر طرح سے آپ کے لیے کھلے ہیں، جو آپ کے عزیز و اقارب دوست کوئی بھی ہوں، ان کے ذریعے سے ان جگہوں پر کہیں معصوم کی طرف جا کر میرے فلاں والد، میرے والد کی طرف سے، میری والدہ کی طرف سے، میری بہن کی طرف سے، خود میری طرف سے، زندہ مردہ معصوم کی زیارت ہر کسی کے لیے ہے۔ مستحب اعمال کو وہاں اعمال کریں، دیکھیں کیسے پروردگار زندگیوں کو شاد کرتا ہے، زندگیوں میں کیسے انسان، خدا کے پروردگار ہماری زندگیوں میں جو ہے خداوند عالم کس طرح سے خوشحالیوں کو لے کر آتا ہے۔ اگر ہم معصومین کو یاد کریں گے، معصومین بھی ہم کو یاد کریں گے، معصومین بھی ہر طرح سے جو ہماری مشکلات ہوں گی ان کو برطرف کریں گے۔ یہ میرے عزیزو، انسان دنیا سے چلا جائے گا، انسان فنا ہو جائے گا، انسان جو آیا ہے اس کو پلٹ کر جانا ہے۔ بہرحال جو حدیث یہاں پر ہمارے اور آپ کے چوتھے آقا سے مولا عباس کے لیے جگہ پر ہے کہ اس وقت یہاں پر مولا نے فرمایا، کیا فرماتے ہیں مولا؟ وَإِنَّا لِلْعَبَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَنزِلَهُ يَغْبِطُهُ بِهَا جَمِيعُ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ مولا امام سجاد فرماتے ہیں میرے امو، امام سجاد فرماتے ہیں میرے امو جناب عباس کا مقام خدا کے نزدیک وہ مقام ہوگا کہ قیامت کے دن تمام شہداء غیبتہ کریں گے، یعنی کہتے ہیں ایک زبان میں کہتے ہیں افسوس کریں گے اور تعجب کریں گے کہ وہ مقام پروردگار عالم کی بارگاہ میں جناب عباس کا ہوگا۔ کیوں انہوں نے اطاعت کی ہے معصوم کی، فرما برداری کی ہے معصوم کی، ہر بات پر عمل کیا ہے، اور معصوم کی ہر بات پر انہوں نے اپنے آپ کو فدا کیا ہے۔ خداوند عالم ان کے مقام کو ایسا مقام کرے گا کہ لوگ غیبتہ کریں گے، تعجب کریں گے دیکھ کر کہ یہ مقام مولا عباس کا۔ کہتے اسی طرح کی ایک اور حدیث ہے کہ جو شخص بھی معصومین کی زیارت کے لیے گیا ہوگا، یہ زیارت کی ہوگی، دور نزدیک سے کی ہوگی، یہ کرائی گئی ہوگی، تو اس کے لیے ملتا ہے یوم القیامہ امام حسین علیہ السلام کے لیے ملتا ہے کہ وہاں پر آواز دی جائے گی، این زوار الحسین، این زوار امام رضا، کہاں ہے زائر حسین، کہاں زائر امام رضا، کہاں ہے زائر معصومین۔ کہتے اس وقت وہاں پر آوازیں دی جائیں، کہتے ہیں محشر نور سے منور ہو چکا ہوگا ان زواروں کے، کہتے معصومین اس کے بعد ان کو وہاں سے نجات دیں گے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث کا فقرہ جناب عباس کے لیے ہے کہ یہاں پر مولا امام سجاد امام محمد باقر علیہ السلام سے ہے، فرماتے ہیں کہ رحم اللہ امی العباس فلقد اثرا وابلے وفدا اخاہ بنفسہ حتی قطعت یداہ فابدل اللہ
अज़्ज़ व जल्ल बिहिमा जनाहैन यतीर बिहिमा माल मलाइका। किसकी तरह, कहाँ, किस तरह उड़ेंगे? फिल जन्ना, जन्नत के अंदर, कमा जअला ले जाफ़र इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। कहते हैं खुदावंद आलम ने जनाब अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो मकाम है कि अपने भाई के ऊपर अपनी जान, नफ्स, हर चीज़ वहाँ पर आपने फ़िदा कर दी है, अपने आप को फ़िदा कर दिया है। और खुदावंद आलम इसके बदले में आपको क्या देगा? जनाब अब्बास ने वहाँ पे अपने दोनों हाथों को खुदा की राह में कता करवाया है, कटवा दिया है। खुदा की बंदगी में, इबादत में, फर्माबरदारी मासूम की परवरदिगार उन दो हाथों के, कटे हुए हाथों के बदले दो जनाह देगा, यानी दो पर देगा, और वो जन्नत में परवाज़ करेंगे। ऐसे ही जैसे जनाब जाफ़र तैयार जैसे जन्नत में परवाज़ करते हैं कि जंग मौता में जिनके दोनों हाथ कट गए थे, उसी तरह से जनाब अब्बास जंगल में जन्नत में मलाइका के साथ जन्नत में परवाज़ करेंगे। अल्लाह अकबर, क्या मकाम है शहज़ादे अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। खुदावंद आलम ने, परवरदिगार आलम ने इस तरह से ये मकाम दिया है कि ये इताअत और बंदगी आपने इस तरह से की कि खुदावंद आलम ने आपको ये मकाम और ये मकाम उज़्मा आपको इनायत किया है। ख़त्म की मैंने अपनी गुफ्तगू को। बहरहाल एक हदीस के चंद फ़िक्रे हैं कि यहाँ पर मासूम फरमाते हैं, ये भी इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम से है। मौला फरमाते हैं, बहरहाल हदीस का तर्जुमा ही खाली फ़कत पढ़ दूँगा। मौला फरमाते हैं, आका ने फरमाया कि जिस शख्स के अंदर 4 खूबियाँ पाई जाएँ, 4 अच्छाइयाँ पाई जाएँ, तो उसका ईमान बिल्कुल कामिल होगा। जिसमें 4 ये खूबियाँ पाई जाएँ, 4 अच्छाइयाँ इसमें पाई जाएँ, तो उसका ईमान कामिल होगा और उसके तमाम गुनाह परवरदिगार बख्श देगा, जिसके अंदर ये तमाम ये 4 चीज़ें पाई जाती हों। और वो खुदावंद आलम के बारगाह में ऐसे मुलाकात करेंगे, खुदावंद आलम उससे राज़ी होगा अगर ये 4 खूबियाँ किसी में पाई जाती हैं। पहली चीज़ जो यहाँ पर बहरहाल मासूम ने नकल की है, पहली चीज़ अल-वफ़ा, दूसरी चीज़ है वसिद्क़ लिसानिही, और तीसरी चीज़ बहरहाल यहाँ पर, और चौथी हुस्न खुल्क़ वगैरह है कि यहाँ पे बहरहाल हदीस के बहरहाल वक्त में गुंजाइश नहीं है कि मौला फरमाते हैं कि अगर ये 4 चीज़ें किसी इंसान के अंदर अगर पाई जाएं, मर्द व जन, मर्द व औरत, लेडीज़ जेंट्स, किसी के अंदर अगर पाई जाएं, तो उसका ईमान कामिल है। और खुदा की बारगाह में जब वो उठाया जाएगा तो इस तरह से पहुँचेगा कि वो बख्शा हुआ होगा, अल्लाह उसके गुनाह बख्श देगा, अगर दुनिया में ये 4 खूबियाँ उसके अंदर पाई जाती। पहली चीज़ मौला ने फरमाया कि लोगों से जो वादा करे उसको खुदा के लिए वफ़ा करे। आज होता है इंसान वादा कर लेता है लेकिन वादा खिलाफ़ी हो जाती। किसी से कोई वादा किया फ़ला वक्त मिलेंगे, फ़ला चीज़ आपको फ़ला टाइम, किसी से कर्ज़ा लिया, किसी से कुछ लिया, फ़ला वक्त आपको हम दे देंगे, लेकिन वो उसको भूल जाता है। आप एक ऐसा टाइम दें, मसलन 10 तारीख को मैं आपको जो है पैसा दे दूँगा, आप उसकी तैयारी जो है 7 तारीख अपने दिमाग में सोच कर बैठे कि 10 तारीख नहीं, मुझे 7 तारीख को पैसा देना है। आपने किसी को टाइम दिया कोई काम करवाने के लिए, 4 बजे तुम आ जाना, 4 बजे नहीं, आप 3 बजे आमादा हो जाइए, तब कहीं जाकर जो वादा किया जाए वो वादा वफ़ा किया जाए खुदा के लिए। अगर इंसान ने किसी से वादा किया है तो उस वादे को अगर वफ़ा करे तो बहरहाल उसमें ये खूबी पाई जाएगी। दूसरी चीज़ मौला ने फरमाया, लोगों से सच्चे दिल से मिलना, यानी मुनाफ़िक़त ना हो, जिससे मिले खुले दिल से, साफ़ दिल से और सच्चे दिल से मिले, तब अल्लाह उसके मकाम को, उसकी मंज़लत को बढ़ाएगा। जिससे मिलना हो सच्चे दिल से मिले। तीसरी चीज़ मौला फरमाते हैं कि जो चीज़ खुदा और रसूल और लोगों के नज़दीक जो बुरी हो उससे परहेज़ करे। बहुत बड़ा इशारा है और बहुत बड़ी इसमें काफ़ी गुफ्तगू हो सकती है, तब वक्त नहीं। जो चीज़ खुदा और रसूल को बुरी लगती हो और लोगों को पसंद ना हो, उस चीज़ से आप परहेज़ करें। खुदा रसूल को हर चीज़ बुरी लगती है, आप हराम काम ना करिए, हलाल के नज़दीक जाइए, गीबत, तोहमत, चुगली, बहतान ना करिए, ये सब चीज़ों से दूरी अख्तियार करिए। लोगों का माल, लोगों का हुकूक, छोटों का अदब, बड़ों का अदब, वालदैन का अदब एहतराम, अपने मरहूमीन को याद करना, इज़्ज़ो अक़ारिब को याद करना, हमसाए पड़ोसी के हक़ को ख्याल करना, और अपने घर में जितने रूठे हुए दिल हैं उन सब से मिला लेना, और जो लोग बिछड़ चुके हैं उनको नज़दीक ले आना। बहुत से हुकूक हैं जो मासूम को नहीं पसंद है, उस चीज़ को आप छोड़ दीजिए, जो उन्हें पसंद है उसको ले लीजिए। मासूम अच्छाई चाहते हैं,
मासूम इबादतें चाहते हैं, मासूम वालिदैन का अदब और एहतराम करना सिखाते हैं, मासूम बच्चों से प्यार और मोहब्बत से पेश आना सिखाते हैं, मासूम अपनी फैमिली के अंदर खुश अखलाकी, खुश रफ्तारी, गुफ्तारी से पेश आएँ, इसको मासूम कबूल करते हैं। मासूम किसी के हक़ को ज़ाया होना जो है कबूल नहीं करते, मासूम किसी के ऊपर जुल्म नहीं करते। ये चीज़ें जो मासूम को पसंद हैं वो कर लें, और जो चीज़ें मासूम को नापसंद है उससे दूरी अख्तियार कर लें, खुदा खुद ब खुद राज़ी हो जाएगा। आखिरी चीज़ और ख़त्म की मैंने, चौथी चीज़ जो मासूम फरमाते हैं, अच्छे अखलाक से पेश आना, हुस्नुल खुल्क, यानी अच्छे अखलाक से पेश आना, बद अखलाकी नहीं करना। ठीक हमारे पर मुश्किल है, हमारे पर परेशानी है, किसी तरह की कोई चीज़ है, तो हम अपने अखलाक को सुधारें, लोगों के दरमियान हम जाकर बद अखलाक न बने। हमारे पर मुसीबत आई है, हमारे पर मुश्किल आई है, हमारी कोई मसल इस वक्त परेशानी है, तो अब उसको लोगों के दरमियान इस तरह से ना जाएं। मासूम फरमाते हैं लोगों के दरमियान ऐसे जाओ कि लोगों को पता ना चले कि तुम पर इस वक्त क्या बीत रही है। अपने अखलाक को सुधारा जाए, अपने अखलाक को अच्छा किया जाए। अगर ये चारों चीज़ें किसी इंसान के अंदर अगर पाई जाएं तो उसका अखलाक भी अच्छा होगा, उसकी सब चीज़ ज़िंदगी भी अच्छी होती चली जाएगी, और उसकी ज़िंदगी में जो रुकावटें हैं वो खुद ब खुद बरतरफ होती चली जाएंगी। ये मेरे अजीज़ों, अगर ये सारी चीज़ें देखना है तो करबला वालों में देख लें कि करबला वालों ने किस तरह से ये चीज़ें अंजाम दी हैं, करबला वालों ने किस तरह से एक दूसरे के हुकूक़ को अदा किया है, करबला वालों ने किस तरह से बड़े और बूढ़े बच्चों का अदब एहतराम किया है, करबला वालों ने किस तरह से माँ और बहनों ने भी वो किया। वहाँ पर वो चीज़ें हमारी माँ और बहनें भी वहाँ से नसीहतें लें, बूढ़े भी वहाँ से नसीहतें लें, जवान भी नसीहतें। करबला एक दरसगाह है, मकसद हुसैन एक दरसगाह है। करबला से जो चाहें आपको वहाँ सीखने को मिल जाएगा। करबला से हर तरह की आपको सारी चीज़ें। हे अजीज़ों, हे मेरे अजीज़ों, मुहर्रम भी धीरे धीरे ये ख़त्म हो गया। ये 10 दिन जिसका हमें इंतज़ार था वो भी 10 दिन ख़त्म हो चुके हैं। इमाम सज्जाद की शहादत के दिन चल रहे हैं, आका के शहादत की वफ़ात के दिन चल रहे हैं, मौला के शहादत के दिन चल रहे हैं। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम है कि जिन्होंने अपने अम्मू जनाब अब्बास के लिए फ़रमाया था, कहते हैं कि क़यामत के दिन लोग ग़िबता करेंगे, लोग ताज्जुब करेंगे कि वो मकाम मौला अब्बास को दिया गया जो तमाम शुहदा में किसी को मकाम न। क्यों? ये इताअत मासूम थी, इताअत मासूम थी। अगर ये इताअत देखना हो तो आए अब्बास की इताअत करबला में देखी जाए। मौला अब्बास हैं, इताअत देखें, बचपन से वही तरीका है कि छोटे हैं जनाब अब्बास, मौला अमीरुल कायनात हैं, बैठे हुए हैं, और ये एक बार की ही बहरहाल मिलता है जैसा कि रवायतों में मिलता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को प्यास लगती है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को प्यास लगती है, और जनाब अब्बास ने जैसे ही कहा कि कौन लाकर पानी, जैसे ही आपने सुना कि कौन पानी पिलाएगा हुसैन को, कहते भागते हैं जनाब अब्बास, छोटे से भागे भागे गए, कहते कूज़े को भरते हैं जनाब अब्बास और अपने सर पर रखते हैं, और कोशिश है कि सबसे पहले मैं ले जाकर पानी जो है मौला हुसैन को पानी मैं पिला दूँ, मौला हुसैन को मैं पानी पिला दूँ। कहते हैं जनाब अब्बास जिस वक्त पहुँचे हैं और जब प्याला आपने वहाँ पर सामने पेश किया तो उसमें पानी, चंद कतरे पानी के बचे, सारा पानी गिर चुका था, जिस्म पूरा तर हो चुका था पानी से। कहते उस वक्त मौला मेरे कायनात हैं कि आँखों से गिरिया अश्क जारी है। मौला फरमाते हैं, सवाल किया गया, लोग हंसते भी हैं, मौला से कहा गया कि ये तो खुशी का वक्त है मेरे आका, आप क्यों गिरिया फरमा रहे हैं? कहते तुम नहीं देख रहे हो जो मंज़र मैं इस वक्त देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि अब्बास करबला में है और इसी तरीके से खून में लहूलुहान है, अपने इमाम की इताअत और फरमाबरदारी में है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, क्या मर्तबा है मेरे आका अब्बास का, मिलता है रवायत में है। अजीज़, मैंने ख़त्म किया, बस चंद मसाइब के फ़िक्रे हैं, अपनी दुआओं को मांग ले, खुदा किस्मत करे कि इसी तरह से हम लोग इंशाअल्लाह करबला में मौला अब्बास के हरम में बैठें और बैठकर वहाँ पर मसाइब के जुमले पढ़ें। आए चलते हैं मौला अब्बास की खिदमत में, चंद फ़िक्रे मेरे आका की खिदमत में पेश करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैका या अबा फज़लिल अब्बास यब्न अमीरिल मुअमिनीन। अस्सलामु अलैका या साक़ी अतशान बिकरबला।
السلام علیک یا باب الحبائب، السلام علیک یا سقائے یوم عاشوراء، آئیں سلام کریں آقا ابوالفضل العباس کو، اے مولا عباس آقا ہمیں بھی اجازت دے دیں کہ آپ کی بارگاہ میں ہم حاضر ہو سکیں۔ آقا آپ کو آپ کی بھتیجی سکینہ کا واسطہ دیتے ہیں مولا، اربعین بھی نزدیک دھیرے دھیرے، اے بی بی سکینہ، اے بی بی سکینہ آپ تو شام سے کربلا واپس جا نہ سکی، بی بی ہمیں اجازت دے دے، ہماری سفارش کر دے ہم سب کی کہ اربعین میں آپ کے بابا حسین اور آپ کے امو عباس کی خدمت میں ہم لوگ پہنچ سکیں۔ اے بی بی دعا کر دے ہمارے لیے کہ ہمیں بھی قسمت ہو اربعین حسینی کرنا نصیب ہو۔ عجیب روایت کے فقرے مولا عباس کے لیے کہتے ہیں وہ وقت بھی آتا ہے جب جناب عباس نے اجازت لی، عباس جانا چاہتے ہیں، بی بی زینب سلام اللہ علیہا کہتے ہیں بی بی آئی ہے زینب علیا مقام کے پاس، اے بی بی آپ نے وعدہ کیا تھا ہمارے پردوں کے لیے، کیا ہمارا پردہ اب باقی رہے گا؟ زینب فرماتی ہے صبر کرو ابھی میں آئی۔ کہتے عباس کے پاس آتی ہے، کیا دیکھا کہ مولا عباس آمادہ ہے جہاد پہ جانے کے لیے۔ ایک مرتبہ بی بی زینب نے سوال کیا عباس کیا ہمارے پردے باقی رہیں گے؟ مولا فرماتے ہیں بی بی جب تک عباس زندہ ہے کسی کی مجال نہیں کہ وہ خیموں کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھے۔ کہتے جیسے ہی عباس چلے ہیں بی بی زینب آتی ہیں بیبیوں کے پاس، بیبیوں مجھے معاف کر دینا، جس زینب نے وعدہ کیا تھا پردے کا اب میرا غازی بھی رہی، اب تو زینب کو اپنے پردے کا بھی اطمینان نہیں کہ چادر بچے گی یا نہ بچے گی۔ کہتے جناب عباس مقتل میں پہنچے، شیر نے ترائی پہ قبضہ کیا، مشک سکینہ کو بھرا بھر کے وہاں سے نکلے۔ کہتے ابھی کچھ دور چلے تھے، علم جھکا پھر جھک کر اٹھا، سکینہ در خیمہ پر بچوں کے ساتھ کھڑی ہوئی علم کو دیکھ رہی ہیں، جیسے ہی علم جھکتا ہے فرماتی ہے میرے امو کی خیر ہو۔ کہتے ہیں دوسرا جھٹکا علم کو لگا، علم جھکا پھر اٹھا، سکینہ نے پھر ایک فریاد کی۔ کہتے ہیں علم چلتا چلا رہا ہے، عباس نے مشک کو اپنے دانتوں سے سنبھالا۔ کہتے ہیں یہی دل میں تمنا کہ پانی کسی طرح سے خیمے میں پہنچ جائے۔ بچوں نے آتے وقت کہا تھا امو العطش، اے امو پیاس سے کلیجہ پھٹا جا رہا ہے۔ کہتے شہزادے کی تمنا، ہاشم کی تمنا، پانی کسی طرح سے خیمے میں پہنچ جائے۔ کہتے ہیں ایک تیر مشک سکینہ پہ آ کر لگا، غضب ہو گیا۔ عباس نے گھوڑے کا رخ موڑ لیا، اب جا کر کیا کروں گا جب پانی ہی نہ رہا۔ کہتے ابھی کچھ دور بڑھے تھے، ایک تیر آنکھ میں آ کر لگا،
گا۔ عزیزو انصاف سے بتانا، اگر آنکھ میں کچھ پڑ جائے تو ہم لوگ بے چین ہو جاتے ہیں۔ ایک آنکھ میں خون ہے، دوسری آنکھ میں تیر لگا۔ کہتے ہیں مولا عباس نے گھٹنوں کو اوپر کیا، تیر کو پھنسایا، کہا کہ تیر کو آنکھ سے نکالے۔ کہتے ہیں پشت پر ایک گرز پڑا، تیر نکل نہ سکا، چہرے کے بھل زمین پر گرے۔ ایک مرتبہ آواز دیتے ہیں آقا غلام کا سلام آخر قبول ہو۔ اللہ اکبر، دل پرسا دل پرسا، مولا آپ کے گریے کو قبول کریں، خدا ہمارے مرحومین کو اور آپ کے مرحومین کو، صاحب مجلس کے مرحومین کو غریق رحمت کرے۔ کہتے مولا عباس زمین پر آ چکے، آقا حسین نے جیسے یہ آواز سنی قبر پر ہاتھ رکھا، یا آقا الان انکسر ظہری عباس، میری قبر ٹوٹ گئی بھیا۔ مولا آپ کے بھائیوں کو سلامت رکھے، بڑا سہارا ہوتا ہے بھائی کو، اور مقتل میں ایسی جگہ، سوچے حسین پر کیا بیتی ہوگی، کیا بیتی ہوگی میرے آقا پر۔ کہتے روایت کے عجیب فقرات، عجیب جملات۔ امام حسین لڑکھڑاتے ہوئے شہزادہ عباس کے پاس پہنچے، کیا دیکھا عباس زمین پر ہیں، آقا نے سر کو اٹھا کے زانوں پہ رکھنا چاہا، عباس نے سر کو ہٹا لیا، پھر رکھنا چاہا، ہٹا لیا۔ فرماتے بھیا کیا مجھ سے ناراض ہو؟ نہیں آقا، میرے سر میں پیچھے تیر کی نوک باہر نکل آئی ہے جو میری آنکھ میں لگی آقا، میں نہیں چاہتا آپ کا زانو زخمی ہو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کہتے جناب عباس نے مولا سے کہا آخری وقت میں چاہتا ہوں آپ کے چہرے کی زیارت کر لوں۔ حسین نے آنکھوں سے خون کو صاف کیا، تیر کو نکالا، عباس نے حسین کے چہرے کو حسرت بھری نگاہ سے دیکھا، آنکھوں سے اشک جاری ہے، میرا آقا کتنا مجبور ہے، جسم جگہ جگہ سے چھلنی ہو چکا ہے۔ کہتے آخری وقت ہے لیکن امام حسین کی فکر میں ہے، آقا کی فکر میں۔ کہتے عباس کیا اور بھی کچھ تمہاری تمنا ہے؟ ہاں آقا، میرے جنازے کو خیمے میں نہ لے جانا، میرا دل کہتا شاید عباس نے اس لیے بھی کہا ہوگا، آئے میرا بوڑھا بھائی کس طرح میرے جنازے کو اٹھا کر لے جائے گا، میرا جنازہ اٹھ نہ سکے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آخری جملے امام حسین فرماتے عباس بچپن سے تو نے مجھے آقا کہا، ایک مرتبہ بھیا کہہ دے۔ ارے غیرت نے گوارا نہ کیا، جب بڑا اصرار بڑھا، جیسے ہی زبان پر بھیا حسین آیا روح پرواز کر گئی۔ حسین نے سینے سے لگایا، ہائے میرا عباس، ہائے میرا غازی، مجھے تک و تنہا چھوڑ کر چلا گیا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ خدائے پروردگار پالنے والے ہماری ان اشکوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ پروردگار جو بیمار ہو ان کو صحت عنایت کر دے، خدا جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ معبود مرحوم کے غریق رحمت کر دے، مرحوم کے درجات کو بلند سے بلند تر کر دے۔ پروردگار پالنے والے اہل خانہ بہرحال اس مرحوم کے جتنے بہرحال خاندان والے ان سب کو صبر جمیل عنایت کر دے۔ پروردگار جن کے بھی دلوں میں معصومین کی زیارت کی تمنا ہیں انہیں ان بارگاہوں میں آنا نصیب کر دے۔ اے پالنے والے ہمارے زمانے کے امام کا ظہور کر دے، مولا کا ظہور ہم سب کے لیے باعث عافیت و رحمت قرار دے۔ آخر میں التجا ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ قل اللہ کی تلاوت کر کے مرحوم حاجی اکبر علی، حاجی غلام حسین گھی والا اور گھی والا فیملی کے تمام مرحومین اور آپ سب کے تمام مرحومین جملہ قبر المومنین مومنات کو یاد کرتے رحم اللہ یقرأ الفاتحہ۔ اللہم صلی علی محمد اللہم صلی۔ بسم اللہ الرحمن